میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج آپ سبھی کے لیے قرآن مجید کے کرشمے کے حوالے سے، قرآن مجید کے معجزے کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کی روح کانپ جائے گی اور یقیناً آپ خوشی سے جھومنے لگیں گے اور یقیناً آپ کے دل کے اندر قرآن پاک کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، میں آپ سبھی کو بتا دوں، ایک مرتبہ کسی گاؤں کے اندر ایک مسلمان شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، کوئی اگر دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اگر اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں موجود ہوتا ہے تو گاؤں والے جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کا ذمہ لے لیتے ہیں کہ ہم اس کو غسل بھی دیں گے، اس کو تدفین کریں گے۔ تو میں آپ سبھی کو بتا دوں، جس مسلمان شخص کا انتقال ہوا تھا اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، جس کی بنا پر گاؤں والوں نے اس چیز کا ذمہ لے لیا اور اس مسلمان شخص کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد جس طریقے سے سبھی جنازوں کو تیار کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس مسلمان شخص کے جنازے کو بھی تیار کیا گیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں، اس کے بعد سارے گاؤں والے مل کر اس جنازے کو لے کر قبرستان پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد گاؤں والوں نے اس شخص کو تدفین کرنے کے لیے، یعنی اس شخص کو قبر میں ڈالنے کے لیے قبر کھودنا شروع کیا۔ جیسے ہی آپ سبھی جانتے ہیں کہ قبرستان کے اندر اور بھی بہت ساری قبریں موجود ہوتی ہیں جو یقیناً پرانی ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو بھائیوں، ایک بہت ہی پرانی قبر کے برابر میں ہی ایک قبر کو کھودا جاتا ہے، اور جب قبر کو کھود رہے ہوتے ہیں گاؤں والے، تو اچانک سے برابر والی جو قبر ہوتی ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت پرانی ہو چکی تھی، وہ آدھی زمین کے اندر ڈہ جاتی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سی ایسی قبریں ہوتی ہیں جو برسات کی وجہ سے، مٹی ڈھیلی ہونے کی وجہ سے ڈہ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہی چیز دیکھنے کو ملی کہ گاؤں والے جو ہے اسی کے برابر میں قبر کھود رہے تھے کہ قبر کھودنے کی وجہ سے پاس والی جو قبر تھی وہ ڈہ گئی اور وہ آدھی ڈہ گئی۔ تو میرے پیارے دوستو، جو قبر کھود رہے تھے ان کی جو نظر تھی وہ پاس والی قبر کے اندر پڑی، اور جب انہوں نے قبر کے اندر جھانک کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور ان کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے کا مطلب یہی کہ پاس والی جو قبر پرانی قبر تھی وہ صرف آدھی کھلی تھی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب ہی منظر دیکھنے کو مل رہا تھا، یعنی کہ قبر کے اندر گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ یہ چیز دیکھ کر گاؤں والے جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج سے پہلے کبھی انہوں نے اس طرح کی چیز نہیں دیکھی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس طرح کا منظر دیکھنے کے بعد گاؤں والے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی قبر کو پوری کھول کر دیکھیں گے کہ اصل میں ماجرا کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ گلاب کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، اس کے بعد سارے گاؤں والے جو ہوتے ہیں اس قبر کو کھودتے ہیں، اور قبر کھودنے کے بعد جو منظر سامنے آتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد یقیناً سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور سبھی کے سبھی حیران ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر سے بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی، اور اتنی تیز خوشبو آ رہی تھی کہ جس کی سگندھ، یعنی اس کی خوشبو سے ہر کوئی مدہوش ہو رہا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر سے تیزی کے ساتھ خوشبو آ رہی تھی۔ تو دوستو، اس کے بعد گاؤں والے جو ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو قبر ہے وہ بہت ہی زیادہ پرانی ہے، لیکن باوجود اس کے آج بھی اس شخص کا جسم جو ہے وہ صحیح سلامت ہے، اور اس کی چادر جو ہے وہ ذرا بھی میلی نہیں ہوئی۔ تو دوستو، منظر دیکھنے کے بعد سبھی کے سبھی حیران ہو جاتے ہیں، اور سبھی کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ کون شخص تھا اور یہ کون سا عمل کرتا تھا کہ جس کی برکت سے قبر کے اندر خوشبو آ رہی ہے اور اب تک اس کا جسم سلامت ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد سارے گاؤں والے جو ہوتے ہیں وہ قبر کو دوبارہ سے ویسے ہی کر دیتے ہیں، اور جو اپنے ساتھ ایک جنازہ لے کر آئے تھے اس کو تدفین کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آس پاس کے سبھی گاؤں کے اندر پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس کی قبر ہے۔ بہت ہی زیادہ تلاش کرنے کے بعد آخرکار وہ گھر مل ہی جاتا ہے کہ جس جگہ پر وہ شخص رہتا تھا۔ پھر گاؤں والے جو ہوتے ہیں وہ سب کے سب گھر جاتے ہیں، اور گھر میں جانے کے بعد
وہ وہاں دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے جو بہت ہی زیادہ بوڑھی ہو چکی ہے، بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ اس سے جا کر گاؤں والے جو ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ایک قبر ملی ہے جس کے اندر عجیب ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ نہ جانے کیوں اس قبر سے خوشبو آ رہی تھی اور گلاب کے پھول بھی لگے ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ اس کا جسم جو ہے وہ آج تک صحیح سلامت ہے۔ تو یہ بات بولنے کے بعد گاؤں والے جو ہوتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، یہ بات بتائیے کہ وہ شخص کون ہے؟ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو اماں ہوتی ہے، وہ جو بوڑھی عورت ہوتی ہے، وہ یہ بات کہتی ہے کہ جس شخص کو تم دیکھ کر آئے ہو وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا شوہر تھا، اور وہ جوانی میں ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بات سننے کے بعد گاؤں والے جو ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ اماں بتائیے آپ کے جو شوہر تھے وہ کون سا عمل کرتے تھے جس کی برکت سے آج بھی ان کی قبر کے اندر خوشبو مہک رہی ہے اور ان کا جسم جو ہے وہ صحیح سلامت ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو بوڑھی اماں ہوتی ہے وہ یہ بات کہتی ہے، مجھے کوئی اور عمل تو یاد نہیں آتا، میری یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن ایک ایسا عمل تھا جو اکثر وہ کیا کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جب فجر میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے تو وہ اکثر یہ چیز دیکھتے تھے کہ بہت سے ایسے جو لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تو لوگوں کا یہ عمل دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے، کیونکہ وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہی چیز دیکھ کر ان کو بڑا ملال آتا اور وہ روتے ہوئے گھر آتے تھے، اور گھر میں آنے کے بعد قرآن پاک جو گھر کے اندر رہتا تھا وہ اس کو اٹھاتے تھے، ادب سے چومتے تھے اور اپنے سینے سے لگاتے تھے، اور اس کے بعد قرآن پاک کو کھول کر دیکھتے تھے، اور قرآن پاک کی جو آیتیں تھیں اس کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور یہ بات کہتے تھے کہ اللہ تو نے جو اس میں لکھا ہے وہ ساری باتیں حق ہے، تو نے جو بھی باتیں بتائی ہے وہ ساری باتیں حق ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ اسے پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن باوجود اس کے وہ روزانہ قرآن پاک کو کھولا کرتا تھا اور قرآن پاک کے آیتوں کے اوپر اپنی انگلیاں پھرایا کرتا تھا، اور ہمیشہ یہی بات کہا کرتا تھا، اللہ جو تو نے کہا ہے اس کتاب کے اندر وہ سبھی باتیں سچ ہے، حق ہے۔ تو پھر اور بھی بہت ساری وہ باتیں بول کر وہ رونے لگتا، اور روتے روتے وہ قرآن پاک کو چومتا اور اپنے سینے سے لگاتا تھا، اور اس کے بعد جا کر ادب سے الماری میں رکھ دیا کرتا تھا۔ بس یہی عمل یاد ہے جو اکثر وہ کیا کرتا تھا، اور اس عمل کو دیکھ کر میں بڑی حیران رہتی تھی کہ قرآن پاک سے کوئی اس طریقے سے محبت کیسے کر سکتا ہے کہ قرآن پاک اسے پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی روزانہ وہ قرآن پاک کو کھول کر دیکھتا ہے۔ اور یقیناً میرے پیارے مسلمان بھائیوں، قرآن پاک محبت سے دیکھنا بھی یقیناً ثواب کا کام ہے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔